السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 75، 76، 77 اور 78 کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے، سن کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَا لَكُمْ، آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، یا کیا ہے تمہارے لیے، لا نہیں، تقاتلون تم جنگ کرتے ہو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والمستضعفین اور کمزور سمجھے گے، بے بس سمجھے گے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، الذین وہ جو لوگ، یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہم کو، من هذه القریت الظالم، من هذه اسم القریت بستی سے، الظالم ظالم ہے، اہلها اس کے رہنے والے، وجعل اور بنا دے، لانا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولیم کوئی حامی کوئی دوست، وجعل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، نصیرن کوئی مددگار۔ آگے اللہ تعالیٰ 76 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں الذین وہ لوگ جو آمنون جو ایمان لائے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ جو کافر جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا پس جنگ کرو، پس لڑائی کرو، پس قتل کرو، اولیاء دوستوں سے، الشیطان شیطانوں کے، ان بے شک قید الشیطان شیطانوں کی جو چال ہے، کان ہے ضعیفاً کمزور۔ آگے اللہ تعالیٰ 77 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، قیل جن کہا گیا لہم ان کے لیے، کفو رکے رہو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما پس جب کتبہ فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال لڑنا، جنگ کرنا، قتال کرنا، اذا جب اچانک، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یخشونا ڈر رہا تھا، الناس لوگوں سے، کا خشیت اللہ مانت ڈرنے کی، اللہ تعالیٰ سے، او یا اشد زیادہ، خشیتاً زیادہ ڈرنا، وقالو اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، لما کیوں کتبتا تو نے لکھا ہے، فرض کیا ہے، علینا ہم پر، القتال و قتال کرنا، لولا کیوں نہ، اخرتنا تو نے مہلت دی ہم کو، یا پھر الی اجل ایک مدت تک، ایک وقت تک، قریب وقت تک، کل کہہ دیجئے، متاع دنیا کا ساز و سامان جو ہے، قلیل تھوڑا ہے، والآخرت اور آخرت، خیر بہتر ہے، لمن اس شخص کے لیے، اتقا جو ڈر گیا، جو تقوی جس نے تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون فتیلا، ولا اور نہ، تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا داغے برابر بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ 78 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم پالے گی تم کو، الموت موت، ولو اور اگر کنتم ہو تم، بروج فی بروجن قلعوں میں، مشیدات پختہ یا مضبوط، وان اور اگر تصبہم پہنچتی ہے ان کو، حسنت کوئی نیکی، یقول وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وان اور اگر تصبہم پہنچتی ہے ان کو، سیئۃ کوئی مصیبت، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا
من عندک، یہ تیری طرف سے ہے۔ قل کہہ دیجئے کل ہر چیز سب کا سب جو ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لی تو کیا واسطے ہؤلاء القوم اس قوم کے لا یکادون نہیں قریب ہوتے یفقہون کے سمجھے حدیثا بات کو۔ یہ ترجمہ ہے، اس کو آپ نے 10 بار سنیں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 75 میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، اخرج من هذه القرية الظالم اهلها، جس کے رہنے والے ظالم ہے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی اور مددگار بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تو اس آیت کا تعلق بھی ترغیب جہاد سے ہے، یعنی دو وجوہ کی بنا پر تمہارے لیے کفار سے لڑنا ضروری ہے۔ اول الہی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دوم ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے چنگل میں بے بس پڑے ہیں، اگرچہ وہ یہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ بے بس کون ہوں، وہ چاہے کافر ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، تم کو پکارے یا کہیں ہم کو بے بس ہے ہم کو یہاں سے نکالو، تو آپ مسلمانوں کو نکلنا پڑے گا۔ مکہ معظمہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے، آج کے دور میں صرف مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، مکہ معظمہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے تھے، اور ان کے اقارب ان پر تشدد کرنے لگے تھے تاکہ انہیں اسلام سے پھیر کر پھر کافر بنا لیں۔ بس القریۃ الظالم اہلھا، اس سے مراد اور مشرک ہونے کی وجہ سے یا مظلوم مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے ان کے باشندوں کو ظالم فرمایا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ بھی ان المستضعفین بے بس مسلمانوں میں شامل تھی، کمزور میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور کر دیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی کتاب تفسیر باب الا المستضعفین من الرجال حدیث نمبر 4597 نمبر ہے۔ اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مستضعفین کے حق میں نام لے کر دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انجل ولید بن ولید وسلمۃ بن ہشام وعیاش ابن ابی ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین، یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربی اور مکہ میں گرے ہوئے دوسرے بے بس مسلمانوں کو رہائی دلا۔ بخاری شریف کی کتاب الاذان باب یحوی بالتکبیر حین یسجد حدیث نمبر 804 نمبر ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی مسلمانوں کے نام لے کر تم دعا میں اللہ کے نماز کے اندر رکوع کے بعد آخری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر آپ دعا بھی مانگ سکتے ہو اور نام لے کر بھی پکار سکتے ہو۔ افسوس کہ اس وقت مسلمان کفار کے مختلف ممالک کی غلامی میں بے بس ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو، جہاں بھی مسلمان پڑے ہیں آج بے بس ہیں۔ وہ انہیں نہ آزادی دیتے ہیں، نہ نکلنے دیتے ہیں، اور نہ کوئی وہ یورپ کے اندر بھی ہو اور نہ کوئی مسلمان ملک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ بتائیں اس وقت سے بڑا کر جہاد کب فرض ہوگا؟ آیت میں مسلمانوں کو تمام مظلوم اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے لڑنے کا حکم ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ غیر مذہب ہو، چاہے وہ اگر وہ مظلوم ہے تو ان کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت نکلنا پڑے گا۔ لیکن آج جب بھی عیسائیوں پہ وقت آیا مسلمان نکلے، جب بھی مشکل وقت یہودیوں پہ آیا مسلمانوں نے ان کو آزاد کروایا، جب بھی کسی کافر کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا تو مسلم اس کے لیے لڑتے رہے۔ آج غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں بولتا۔ جیسے اس وقت بھارت میں مسلمان اور شدر ہندو دونوں ظالم ہیں۔ آیت میں 76 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان
ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ یہاں پر جہاد کی فرضیت ترغیب کے بعد اس آیت میں بتایا کہ جہاد کی ظاہری صورت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جہاد اپنے مقصد کے اعتبار سے جہاد ہے۔ مومن ہمیشہ الہ کلمت اللہ، اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، اور کافر کسی طاغوتی طاقت کو بچانے یا مضبوط کرنے کے لیے لڑتے ہیں، لہذا تم ان سے خوب لڑو۔ شیطان خواہ اپنے دوستوں کو کتنے ہی مکر و فریب سمجھائے مگر تمہارے خلاف وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا، جو شہید ہوں گے تو اللہ پاک ان کو رتبے بھی اعلیٰ بلند جنتوں میں عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ 77 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا ہے اچانک ان میں سے کچھ لوگ جو ہے لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا ہو، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا، تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی، کہہ دے دنیا کا سامان متاع الا متاع المتاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرت اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم داغے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر۔ تو نمبر 1 الم تر الی الذین قیل لهم، یعنی جب تک مسلمان مکہ میں تھے اور کافر انہیں ایذا تکلیف دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑنے سے روکے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے روک رکھا تھا اور صبر کا حکم فرمایا۔ اب جو مدینہ میں منورہ میں لڑائی کا حکم آیا تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری مراد ملی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، لیکن کچے مسلمان کنارہ کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے برابر آدمیوں سے خطرہ کرتے ہیں۔ متعدد روایات میں ہے کہ مسلمانوں نے مکی زندگی میں کئی دفعہ چاہا کہ ظالموں سے دو بدو نپٹیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ان کو حکم ہوتا کہ ابھی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، مال خرچ کرنے کا جو تمہیں حکم ہوا ہے اس کی خوب عادت ڈالو تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں بھی جہاد کے ابتدائی برسوں میں مسلمانوں کی خواہش یہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کی اجازت آ گئی تو اب بعض خام قسم کے مسلمان اس سے ہچکچانے لگے۔ اس پر یہ والی آیت اتری، ابن کثیر رحمۃ اللہ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر کی ہے۔ نمبر 2 ولولا اخرتنا الى اجل قریب، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کیوں نہ جینے دیا ہم کو تھوڑی سی عمر۔ جواب آگے ہے، بعد میں نے ترجمہ کیا قتال کا فرضیت کا یہ حکم نازل کرنے میں تو نے ہمیں کچھ مہلت نہ دی تھی۔ آگے نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، لڑائی سے ہچکچانے والے کمزور ایمان والوں اور منافقین کا حوصلہ دو باتوں سے بلند فرمایا۔ پہلی تو یہ کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب دی ہے۔ یہ جتنی دنیا بھی ہو فانی ہے، اور فانی جتنی بھی ہو قلیل ہے، تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، فانی اور باقی کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے جو پانی کی، ایسی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ یہ مسلم شریف کی کتاب الجنہ و صفت نعیمہا باب فناء الدنیا حدیث نمبر 2858 نمبر ہے۔ انل مستور الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی کتاب زہد باب حدیث ما دنیا الا کراکب استظل حدیث نمبر 2377 نمبر ہے، اور اس حدیث کے راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اور یہاں سے یہ بھی مراد ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جب جہاد تم کا وقت آئے گا تو تمہاری مدد بھی کریں گے۔ تم اللہ کی پہلی یادوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت میں یاد رکھو، زکوٰۃ خرچ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کریں گے کہ تمہیں تقویت دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکون 78 نمبر آیت میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے، کہتے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے۔ نمبر 1 اینما تکونوا یدرککم الموت فی بروج، بروجن یہ برج ان کی جمع ہے، مضبوط عمارت، قلعہ، مشیدۃ جو الشید یعنی جو چونے سے بنے ہوئے ہوں، یہ جہاد کے لیے حوصلہ بڑھانے والی۔ دوسری بات ہے کہ جب موت سے تمہیں کسی حال میں چھٹکارا نہیں تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد سے کیوں ہچکچاتے ہو؟ اس کا مطلب کہ آیت قرآن کریم میں بہت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کی 16 نمبر آیت میں قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، کہہ دے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہ دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو گے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، الجمعہ کی 8 نمبر آیت ہے، کہہ دے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے۔ اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آیت نمبر سورہ آل عمران کی 185 نمبر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ موت تو تمہیں آ کر رہے گی، آج کوئی اسپتالوں میں پڑا ہے، کوئی گھر میں پڑا ہے، کوئی کیسے کس طرح مار رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مار رہا ہے، موت تو ہر انسان کو آنی ہے۔ اگر موت شہادت کی آ جائے تو کیا رتبہ ہوگا؟ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اوپر منافقین کی 2 مذموم خصلتیں بتائیں، ایک جہاد سے جی چرانا، دل چھپانا، دوسری موت سے ڈرنا، اپنی جان کو بچا کر، پھر دوسرا موت سے ڈرنا۔ اب یہاں ان کی ایک اور مذموم خصلت کا ذکر فرمایا ہے جو پہلی دونوں سے بری ہے، یعنی نحوست کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، یعنی یہاں حسنۃ بلائی سے مراد فتح، نصرت، غلبہ اور خوشحالی وغیرہ ہے، اور سیئۃ سے مراد اس سے لڑائی میں نقصان، مصیبت اور قتل اور ہزیمت وغیرہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے منافقوں کے ہر قسم کے شعبے سے اللہ پاک ہم کو بچائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 3 کل من اللہ، کہہ دے یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ان کے کلام کا جواب ہے کہ برائی اور بلائی دونوں اسی کی طرف سے اور اسی کے حکم سے ہیں۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ بلا اور مصیبت کی کسی کی نحوست قرار دینا قطعی غلط ہے اور پہلے کافروں کا طریقہ ہے، جیسا کہ قوم ثمود نے کہا تھا قالوا طیرنا بک وبمن معک، سورہ نمل کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں بس چگونی پکڑی ہے۔ اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا تطیرنا بکم، 18 نمبر آیت میں بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے۔ اور فرعون کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، الاعراف کی 131 نمبر آیت، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے کے ساتھ نحوست پکڑتے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ اگر تدبیر جنگ درست ہوئی اور فتح اور غنیمت ملی تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، یعنی اتفاقاً بن گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی تدبیر کے قائل نہ ہوتے تھے، اور اگر بگڑ گئی تو الزام رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی پیغمبر
پیغمبر کی تدبیر اللہ کا الہام ہے، غلط نہیں، اور اگر بگڑی تو اس کو بگڑا ہو نہ بوجھو، یہ اللہ تم کو سدھاتا ہے تمہاری تقصیر پر۔ اگلی آیت میں کھول کر بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے نمبر 4 فرما لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، یعنی تعجب ہے کہ کسی غور اور فکر کے بغیر سمجھنے میں آنے والی حقیقت بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو یہ منافق ہمیشہ انبیاء پر بھی الزام لگاتے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگاتے آئے ہیں، نیک لوگوں پر بھی الزام لگاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں کفر اور شرک سے اور منافقین کے شعبوں سے اللہ پاک محفوظ رکھیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔